السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یا رب زدنی علما نافعا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر چلیں گے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی حاران تھے، جن کا نام حاران تھا، اور حاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے چچا ہوئے، اور ان کے چونکہ حاران کا انتقال، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران کا انتقال جو ہے بہت جلدی ہو گیا تھا، جبکہ لوط علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے۔ تو انتقال ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دادا اور اپنے چچا کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنا بچپن وغیرہ گزارا، انہی کی تربیت، انہی کی پرورش کے انڈر وہ آئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو انہی کی صحبت میں تھے، ان سے مانوس تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے اخلاق و کردار سے جو ہے وہ متاثر تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور قوم کے سامنے انہوں نے جب توحید کی دعوت رکھی، تو اس وقت بھی وہ موجود تھے، چونکہ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شروع سے ان کے خیالات سے وہ واقف تھے کہ وہ بتوں کی پوجا اور ستاروں کی پوجا کا کیسا انکار کرتے ہیں، اس کے کیسے لاجکس جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بھی اسی نہج پہ جو ہے وہ تربیت ہوتی گئی، لیکن وہ بولتے کچھ نہیں تھے، وہ جو ان کے بڑے کرتے تھے وہی کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دعوت رکھی، باپ نے انکار کیا، پھر قوم نے انکار کیا، پھر قوم نے جب آگ میں ڈالا، تو اس وقت جو پورے مجموعے نے جو ان کا پورا وہ سب کچھ دیکھا، تو اس پورے مجموعے میں جو ایمان لانے والا جو ایک شخص تھا، ایک انسان تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے۔ میں نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلاس میں بتائی تھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح جو ہے ان کا بھی پورا فیملی بیک گراؤنڈ وہی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ پھر ایمان لانے کے بعد جو ہے ایمان لانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ کر جب ہجرت کی، تو حضرت لوط علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ نکلے۔ ان کی حضرت سارہ تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ تو حضرت بالکل ان کے ساتھ جیسے کہ یہ نکل کر جو ہے بہت مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے فلسطین گئے، پھر فلسطین سے مصر گئے، مصر سے دوبارہ فلسطین آئے، یہ سب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلاس میں سنا تھا۔ تو بالکل ان تمام سفر میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام انہی کے ساتھ رہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے فلسطین میں جب وہ مقیم ہوتے ہیں، جب وہ وہاں پہ قیام کرتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کو اسی کے آس پاس کا ایک ایریا ہے جس کو صدوم کہا جاتا ہے۔ صدوم کی بستی شام کا علاقہ ہے، وہ شام اور سعودی عرب اسی کے طرف آتا ہے۔ تو اس علاقے کو کنعان کہا جاتا تھا، وہ ایک بڑا شہر تھا۔ صدوم کی جو بستی ہے وہ ایک بڑا شہر اس وقت مانا جاتا تھا۔ وہ ایکچولی وہ بزنس کا ہب بھی مانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے 4 طرف سے لوگ وہاں پہ آنا جانا لوگوں کا ہوا کرتا تھا۔ اور وہاں پہ وہ جو وہاں پہ قوم جو بستی تھی، وہاں پہ جو بسنے والی قوم تھی، وہ پوری کی پوری کافر قوم تھی۔ اور وہاں کے لوگ نہ صرف بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھے، بلکہ انتہائی بد فطرت اور بے حد جو ہے بد کردار لوگ تھے۔ بہت ہی گندی حرکتیں وہ لوگ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، سر عام برے کام کرنے والے تھے۔ ایک ہوتا ہے برائی کرنا، گناہوں کے کام جو ہے وہ دروازوں کے پیچھے اندھیروں میں کرنا، بند کمروں میں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو سر عام راستوں پہ برائی کرتے تھے، اور برائی کو، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ وہ برائی کو برا نہیں مانتے تھے، اور نہ کوئی ایک دوسرے کو برائی سے روکتا تھا۔ ہر ایک جو ہے اس قوم کا جو ہے اس برائی میں ملوث ہوتا تھا، بے حیائی، بے شرمی، بد کرداری، بد اخلاقی، سب کچھ ان کے اندر تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ وہاں پر جا کر جو ہے اللہ کے دین کا کام کریں، ان کو روکیں برائی سے، گناہوں سے، بد کرداری سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے۔ تو وہ وہاں پر گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ دین کا کام کرنے لگے۔ لیکن یہ اتنی گندی قوم تھی کہ وہ اپنی خواہش کو، یعنی کہ انہوں نے جو ہم جنس پرستی کا جو کام ہے نا، کہ مرد سے اپنی ضرورت، اپنی جسمانی ضرورت پورا کرنا،
کا جو ٹرینڈ ہے، جو گناہ ہے، وہ انہوں نے جو ہے شروعات کی تھی. اس کی بنیاد، اس کا بیج جو ہے انہوں نے ڈالا تھا اسی قوم نے. تو ان کی برائی کی حد یہاں تک تھی کہ وہ اپنی جنسی ضرورت کو عورتوں کے بجائے وہ مردوں سے اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. ہر مرد جو ہے اپنے دوسرے مرد سے جو ہے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرتا تھا. یہ اس قوم کا ایک دو مرد نہیں تھا، بلکہ پوری کی پوری قوم اس میں جو ہے وہ ملوث تھی، اور وہ اس کو برا بھی نہیں مانتے تھے. سڑکوں پہ، راستے میں مسافروں کو لوٹنا، دوستوں سے خیانت کرنا، پبلک پلیس پر طرح طرح کی فحش باتیں کرنا، فحش حرکات کرنا، سیکشول باتوں کو لے کر وہ جو ہے جوکس بناتے تھے، اس کو لے کر مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنا، روڈوں پہ کھڑے ہو کر. عام محفلوں میں ان کی ایسی باتیں ہوا کرتی تھی. جب ان کے گھر، جب کوئی بھی اجتماع ہوتا تھا، مطلب کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے، وہاں پر وہ اس طرح کے مذاق کرتے تھے، اور سر عام جو ہے وہ اپنی شہوانی ضرورت کو بھی پورا کیا کرتے تھے. اس حد تک بگڑی ہوئی، اس حد تک بری قوم تھی. تو بلکہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ مجلس میں بھی وہ بدفعلی کرتے تھے. مطلب ایک سوچے کہ آپ امیجن کریں کہ ایک گیدرنگ چل رہی ہے، مرد عورتیں سب وہ لوگ وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ اچانک سے وہ جو ہے اپنی جنسی ضرورت کو کسی مرد کے ساتھ جو ہے پورا کرنا جو ہے شروع کر دیتے تھے. اس حد تک وہ بری قوم تھی، اس حد تک گری ہوئی قوم تھی. تو انہیں جو ہے اور ساتھ میں جو ہے نہ انہیں بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پچھلے کیا کر چکے ہیں، پچھلے گناہوں کی شرمندگی نہیں ہوتا تھا، ان کو بالکل شرمندگی نہیں ہوتی تھی. نہ وہ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے ان کو شرم آتی تھی، نہ پچھلی گناہوں پہ ندامت ہوتی تھی، نہ مستقبل میں جو ہے اصلاح کی کوئی نیت تھی. کبھی وہ بھول کر بھی نہیں سوچتے تھے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور آگے ہمارا کیا ہوگا، آگے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی وہی سیکھیں گے. اس چیز کی انہیں ذرا برابر بھی ٹینشن یا فکر نہیں ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبتیں کرنا، یہ سب تو موسٹلی جو ہے لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ ایسے گناہ آج کے اس اتنی برائی کے دور میں بھی لوگ جو ہے سر عام کسی کو دیکھتے ہیں تو برا مانتے ہیں. رائٹ، ہم لوگ برا مانتے ہیں ماشاءاللہ سے. اتنے ہر کنٹری میں دیکھیں، چاہے کتنی بھی بگڑی ہوئی کنٹری ہو، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ اچھے موجود ہوتے ہیں جو ایسی برائیوں کو برا مانتے ہیں. سر عام جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، لڑکا لڑکی جو کرتے ہیں، تو ہم اس کو برا مانتے ہیں. لیکن وہ ایک ایسا علاقہ تھا، وہ ایک ایسی بستی تھی جہاں پہ کوئی کسی کو برا نہیں مانتا تھا. ہر اس طرح کی برائی جو ہے نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، محفلوں میں، مجالس میں، گیدرنگز میں، ہر جگہ جو ہے اس طرح کی برائیں ہوتی تھی. کھلے عام وہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، اس طرح کا مذاق بھی کرتے تھے، اور اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے تھے. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے سخت سے سخت سزا دی. سب سے پہلے تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر گئے، اور لوط علیہ السلام نے جو ہے ان کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات رکھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام رکھا کہ توحید کی طرف آؤ اور یہ بد کرداری چھوڑ دو. لیکن جو ہے ان میں سے ایک فرد نے بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بات پر جو ہے کان نہیں دھرا، کسی نے نہیں مانی. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے انہوں نے جب منع کیا تو ایک آدمی نے بھی ان کی بات نہیں مانی اور ایمان کو قبول نہیں کیا. اور جو وہ غلط کردار اپنا رہے تھے، غلط کیریکٹر وہاں پہ جو کرتے تھے، بدفعلی کا جو کام کیا کرتے تھے، وہ اس پر دھڑلے کے ساتھ جمے رہے، ہٹ دھرمی کے ساتھ جمے رہے، اس کو مزید وہ آگے بڑھاتے گئے. اور وہ اتنے بے عقل تھے کہ انہوں نے جب پیغمبر کی باتوں کو سنا کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو روک رہے ہیں، تو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کہا. انہوں نے قرآن کی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر جو ہے 56 ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوگا. وہ گناہوں میں اتنے زیادہ رچ بس گئے تھے کہ ان کو مطلب پاک وجہ کیا بتا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، قوم سے نکال دو، بستی سے نکال دو. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پاک رہنا چاہتے ہیں. یعنی انہیں پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گندگی ہے، ہماری بستی میں جو ہے وہ گندگی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ پاک رہنا اصل میں جو ایک خوبی ہے، رائٹ، پاک رہنا قابل تعریف چیز ہے، لیکن وہی خوبی ان کے لیے عیب نظر آ رہی تھی. وہ اس حد تک جو ہے وہ گناہوں میں پھنس چکے تھے. بولتے نا کہ جب آپ چھوٹے موٹے بھی گناہ جب ہم کرتے ہیں نا، اگر اس کے اوپر ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا تو ہم جو ہے مزید گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں. جب آگے مزید گناہ جب کرتے جاتے ہیں تو ہم بولڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو یہی وہ اسٹیج ہوتا ہے جب احساس، فیلنگ اس کی جب ختم ہو جاتی ہے، جب ہمارے پاس ہمیں کوئی گناہ کرنے کے بعد ہمارے پاس انزائٹی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جب توبہ آپ نے گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، لیکن توبہ کرنے کے باوجود آپ بار بار گناہ کر رہے ہیں، تو
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ جو ہے ٹھپا مار دیتا ہے, سیل لگا دیتا ہے, تو اس کے بعد ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملتی, ہدایت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں. تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ اتنے وہ گناہ میں ملوث ہو گئے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. تو اسی لیے ہمیں بہت زیادہ اس پہ توجہ دینا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, ایسی معافی کہ دوبارہ ہمیں اس گناہ کی طرف نہیں جانا ہے. ہمیں اس اسٹیج پہ نہیں جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سیاہ کر دے, کالا کر دے گناہوں سے, اور اس کے پر جو ہے ایک سیل لگا دے کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ بھی مانگنا چاہیے ایسے اس سچویشن سے, رائٹ. تو ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ یہ پاک رہنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ان کو بستی سے نکال دو. مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا وہ جو گناہ میں مبتلا تھے وہ کس لیول کا گناہ تھا. پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ نے انہیں انتہائی مکروہ اور گناہ کے کام سے اور بے حیائی سے منع فرمایا تھا, جس کا ارتکاب, جس کو کرنا ان سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ نہ کسی کوئی جانور آپ دیکھیں کہ جانور بھی جو ہے اپنے اپوزٹ جینڈر سے ہی اپنا جو ہے اس ضرورت کو پورا کرتا ہے. پرندوں کو دیکھ لیں, مچھلی کو دیکھ لیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کیے ہیں سب جو ہے فطرت پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی, میل اور فیمیل کو, میل کو جو ہے فیمیل سے اٹریکشن ہوتا ہے, فیمیل کو مرد سے اٹریکشن ہوتا ہے, تو وہ اسی جو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے نا وہ اسی فطرت پر آج بھی قائم ہے انسان کے علاوہ, رائٹ. تو یہ پہلی یہ قوم تھی, پہلے یہ لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کی بنیاد ڈالی, اور اس چیز کو اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھیں کہ وہ یہ چیز کتنی ترقی کرتی چلی گئی, کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے پر عذاب نازل کر دیا. ان کے عذاب کے سارے کھلے اور زندہ نشانات تو جو ہے ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں. صدوم کے علاقے میں آج بھی اگر آپ جائیں گی تو وہ بستیوں کے تمام نشانات آپ کو ملتے ہیں. اس کے باوجود یہ گناہ جو ہے وہ پنپتا رہا, اس کو پروموٹ کرتے رہے, یہاں تک کہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے حکومتوں نے اس کو جو ہے قانونی حیثیت دے دی. آپ دیکھیں گے بہت ساری کنٹریز میں جو ہے اس کو قانونی حیثیت مل گئی, اور اس کے ایڈورٹائزمنٹ ملتے ہیں, اس کے پر موویز ڈرامز بنتے ہیں, بڑے بڑے لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ اتنا اس حد تک آگے بڑھ گیا. تو لہٰذا کیا ہوا کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا انکار کیا, سب انکار کرتے رہے, اور جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو باہر نکالنے کی انہوں نے سازشیں شروع کر دی. اب دیکھیں کہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 31-32 کا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں, کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں. ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے, ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کے بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والی ہے. یعنی جب لوط علیہ السلام نے دیکھا, جب لوط علیہ السلام نے نہایت کوشش کی, ان کے سامنے لاجکس رکھا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا, بہت سارے ہر طرح سے شفقت سے, محبت سے ان کے سامنے دعوت رکھنے کی کوشش کی, لیکن جب انہوں نے نہیں مانا اور پانی جو ہے وہ سر سے اونچا ہوتا گیا, وہ اپنے اس گناہ میں جو ہے ڈھیٹ بنتے گئے, تب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پر جو ہے اب عذاب نازل فرما, کیونکہ یہ اتنا سخت گناہ میں مبتلا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب ہمارے فرشتے نے, وہ جو واقعہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس میں بتایا تھا کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں ان کے پر عذاب لے کر, تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکتے ہیں, پھر ان کو خوشخبری سناتے ہیں, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں آنے کی وجہ, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوط کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ بہت ہی نرم دل, نہایت شفیق اور محبت کرنے والے. تو وہ گھبرا سے گئے کہ وہاں پہ لوط بھی ہیں, حضرت لوط کی فیملی بھی ہے. تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ وہاں پہ تو لوط بھی رہتے ہیں. تو فرشتوں نے یہی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ کون کون رہتا ہے. یعنی جب دراصل ابراہیم السلام کو یہ امید تھی کہ وہ لوگ کبھی تو لوط کی بات مان کر اسلام قبول کر لیں گے اور اپنے جو بھی گناہ ہیں, اپنے جو بھی جرائم ہیں اس سے باز آ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم بڑے حلم والے, نرم دل اور رجوع کرنے یعنی کہ پلٹنے والے تھے. اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے انڈائریکٹلی فرشتوں سے اللہ کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ اس عذاب کو ٹال دیں, ہے نا, عذاب کو روک لیں, کیونکہ وہ ایک رحم دل انسان تھے. تو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جانے دو, اس بات کو رہنے دو, یعنی کہ یہ معاملہ میرا ہے. اب ان کو جو مہلت دینی تھی وہ ہم دے چکے, دینے کے باوجود بھی نہیں آ گئے. اب میرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا, اب آپ بیچ میں نہیں بول سکتے. تو دیکھیں یہاں پر بھی ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی تھے اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لقب دیا, رائٹ, کہ وہ تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لقب دیا کہ وہ اپنے دوست کا, خلیل کس کو کہتے ہیں,
دوست تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو صرف ایک ہو، تنہا ہو. تو ایسا لقب دینے والے نبی کی ریکویسٹ کو بھی اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر رہا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اولیاء اللہ، جو مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جو مرید مرشد یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کروائیں گے. جو بھی گھر میں مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں ہم ان کے ذریعے جو ہے ٹلوا سکتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے جلیل القدر صحابی کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے بات نہیں مانی. تو یہ چھوٹے موٹے انبیاء، چھوٹے موٹے جو اولیاء اللہ جو مزاروں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو ان کی کیسے مطلب کیا اہمیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. رائٹ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جو سفارش کرنے کا ہے نا، قیامت کے دن انبیاء سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سفارش نصیب فرما. تو وہ بھی جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ جب کہے گا کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور اتنے اماؤنٹ کے لوگوں کی، آپ جیسے کہ پوری امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اپنی امت میں سے 100 لوگوں کو معاف کروا سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجازت دے گا تب وہ جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. تو یہ سوچنا چاہیے، یہ مطلب اس طرح کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سب اختیارات صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، نہ کسی نبی کے، نہ کسی ولی کے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، تمہارا پروردگار کا حکم آ چکا ہے، اب کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی، اب ان کے عذاب میں کوئی بھی چینجز نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے کون کون فرشتے آئے تھے؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل. 3 فرشتے جو ہے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انسانی شکل میں ہی حضرت لوط کے پاس گئے. اب یہاں پہ یہ بھی بات پتہ چلتا ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ فرشتے تھے، نہ حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ چلا. تو پتہ چلا کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہوتا ہے، کسی نبی کو نہیں ہوتا. اور ہم چھوٹے موٹے اولیاء اللہ کو جو تھوڑا سا اسلامک لباس پہن کر داڑھی بڑی کر کے بیٹھ جاتا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، آگے کی فیوچر جاننے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے ہیں نا. تو یہ بھی کانسیپٹ ہمارا کلین ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. دیکھیے اگر نبیوں کو اگر کسی کو غیب کا علم ہوتا اللہ کے بعد تو وہ نبیوں کو ہونا چاہیے تھا. رائٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تک غیب کا علم نہیں تھا. فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ مہمان سمجھ کر ان کے سامنے انہوں نے بچڑا رکھ دیا. اسی طرح جب وہ لوط کے سامنے گئے تو لوط نے بھی ان سے بالکل ویسے ہی بہیو کیا جیسے انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیے آگے کے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرشتے یعنی کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم السلام کے پاس سے رخصت ہوئے تو صدوم کے علاقے میں گئے، وہاں سے نکل کر وہ صدوم کے علاقے میں گئے. تو وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت پہ تھے، یعنی انسان بھی ایسے کہ بہت ہی خوبصورت نوجوان، ینگ جو نوجوان ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی لیے ہوئے ایسے نوجوانوں کی شکل میں. کیوں گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک لاسٹ مرتبہ ان کے قوم کو آزمانا چاہتا تھا. کیونکہ ان کا رجحان جو ہے وہ اٹریکٹ کس سے ہوتے تھے؟ نوجوان لڑکوں سے ہوتے تھے نا. وہاں اس قوم کے، اس بستی کے مرد جو ہے ایسے ہی تھے، کسی بھی ایک تو آپس میں بھی اپنی ضرورت کو پورا کرتے تھے، دوسرا اگر کوئی مہمان باہر سے آ رہا ہے، دوسری بستی کا آ رہا ہے، وہ جوان ہے، وہ خوبصورت ہے، تو اس کے پر ٹوٹ پڑتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا لاسٹ آخری مرتبہ اس بستی کو. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا. تو وہ جب گئے تو اس میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت جب وہ پہنچے تو وہ سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی کہ شام کا ٹائم تھا. تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے یہاں مہمان بننے کی اجازت مانگی. یعنی گئے وہ تو حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتیوں میں کام کر رہے تھے. انہوں نے آپ کے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی تو آپ کو ان کی درخواست کرتے ہوئے مطلب یہ ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کیسے مہمان نواز تھے ہم نے لاسٹ کلاس میں جانا. تو بالکل حضرت لوط علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، وہ بہت ہی مہمان نواز تھے. تو ان کو منع کرتے ہوئے ڈر لگا اور جو ہے نہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگا اور لے کے جاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے. کیوں؟ منع کرنے سے ان کو یہ خوف تھا کہ اگر میں منع کروں گا تو یہ کسی اور گھر میں جا کر رکیں گے، اور جب کسی اور گھر میں جا کر رکیں گے تو پوری کی پوری قوم جو ہے بد کردار ہے، ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرے گی، ان کو جو ہے اپنے لیے یوز کرے گی. یہ ڈر تھا. اور لے کر جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام کے پیچھے پوری کی پوری قوم پڑی ہوئی تھی اور ان کو ڈرا کر دھمکا کر رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی تمہارے گھر پہ مہمان آئے تو ہمیں اطلاع دینا. اور یہ کام ان کی بیوی بھی کیا کرتی تھی.
جب بھی ان کے گھر پہ کوئی مہمان آتا تھا حضرت لوط علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی جا کے قوم کو خبر دے دیا کرتی تھی. تو یہی ہوا. تو یہ بہت ڈر رہے تھے لے جاتے ہوئے بھی، رکھتے ہوئے بھی، لیکن لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے ان کو روکا نہیں، چونکہ ان کے اندر مہمان نوازی کی بھی بہت اچھی خاصیت تھی، کوالٹی تھی. اس لیے وہ کیا کہ ان کو لے کر گئے اور آگے آگے چلتے رہے، پیچھے پیچھے مہمان آتے رہے. آپ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اشاروں کی راہوں میں بتاتے رہے کہ دیکھو ہماری قوم برابر نہیں ہے، یہاں پہ اس طرح کے لوگ، اشاروں میں ڈائریکٹ نہیں بتا رہے تھے، اشاروں میں بتاتے کہ ایسی ایسی قوم ہے، تم کیا کرو، اس کے بجائے کہیں اور جا کے رک جاؤ، اس بستی کو ہی چھوڑو، اس بستی میں کہیں نہ رکو بلکہ کسی اور بستی میں رکو. 3-4 مرتبہ انہوں نے بتایا، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ چلتے رہے. اب حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا وہ فرشتے ہیں، وہ انسان سمجھ کر ان کو آگاہ کرنے کی، ان کو الرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ رکے نہیں، وہ آگے چلتے گئے. پھر تھوڑا سا چلے، پھر بھی یہی بات کی، اس طرح آپ نے جو ہے 3 سے 4 مرتبہ ان کو جو ہے الرٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکے. پھر دیکھیں بد کردار قوم نے جب لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنے خواہش کا جو بھی ان کے اندر جو خواہش تھی، جو بھی ان کی بد کرداری تھی، وہ امڑ آئی. اتنے وہ خوبصورت نوجوان تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر قوم کو بتا دیا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اندر لیا، جلدی سے دروازہ بند کیا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر ہی رہے تھے کہ پوری کی پوری قوم کے جتنے بھی مرد تھے ان کے دروازے پر انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا، آ کے حملہ کر دیا کہ اے لوط دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، ہم نے تم کو کہا نہیں تھا کیا کہ کوئی بھی تمہارے گھر پہ مہمان آئے تو ہمیں بتانا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، یہ ہمارا شکار ہے، ہمیں بھیجو، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اتنے گھٹیا لوگ تھے، اتنے خطرناک گناہ میں ملوث تھے کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی تھی کہ وہ آ کے باقاعدہ اپنی ضرورت بیان کر کے، اپنی خواہش بیان کر کے جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے. آپ سوچئے کہ آج کے دور میں جا کے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، جس میں بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے، الحمدللہ اس کو برا مانا جاتا ہے. بہت ساری کنٹریز میں آدھے سے زیادہ پرسنٹیج برا مانتا ہے، لیکن وہ قوم ایسی تھی، گھٹیا قوم، کہ پوری کی پوری قوم ایسی تھی. وہ آ کے دروازہ بچا کر توڑ کر جو ہے اندر جانے کے لیے تیار تھی. اس حد تک جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر غالب آ رہے تھے. اور برکردار قوم کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار ہوا دیتے، دیکھو یہ مہمان ہے، دیکھو ہمارے یہ مہمان ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک نہ کرو. یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے بہت شفقت اور محبت سے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہارے لیے ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، جا کے تم ان سے اپنی ضرورت استعمال کرو. قوم کی بیٹیوں کا لفظ قرآن کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ بیٹیاں ہیں، جیسے قرآن سورہ ہجر کی آیت ہے کہ اور اہل شہر لوط کے پاس خوشی خوشی دوڑے، یعنی وہ جیسے سنے کہ خوبصورت نوجوان ہے وہ بے انتہا خوش ہوئے اور وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکے، دوڑتے چلے گئے. اور جب دوڑے تو وہاں پہ جا کر کہا کہ اے لوط یہ میرے مہمان، تو خوشی خوشی دوڑے تو لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت کی سے منع نہیں کیا، یعنی کہ سارے جہان کی تم مطلب یہ مہمان جو ہیں وہ تمہارے اپنے بچے تو نہیں ہیں کہ تم ان کی حفاظت کر رہے ہو، پوری جہان کی ذمہ داری گویا کہ تم نے لے رکھی ہے. اس طرح سے انہوں نے ان کو تانا دیا. پھر کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے، اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنا ہی ہے، تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو، ان سے استعمال کرو. قوم کی بیٹیاں قرآن کا لفظ استعمال کرتا ہے. بیٹیوں کا لفظ اس لیے کہا کیونکہ دیکھیں نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، پوری امت کا باپ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ازواج امت نبی کی بیویوں کو جو ہے امت کی مائیں کہا گیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو امہت المومنین کہا جاتا ہے، مومنین کی مائیں. تو اس طرح امت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہیں. تو اس طرح انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بیٹیاں تو موجود ہیں، جاؤ، مطلب لڑکیاں موجود ہیں، فطرت پہ رہو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت یہ بنائی کہ تم مرد جو ہے وہ عورت سے اپنی ضرورت کو پورا کرے، ہے نا. تو قوم میں جو ہے بیٹیاں بھی ہیں، ان سے جا کے اپنی ضرورت کو پورا کرو، ان سے جائز رشتہ رکھو. تم کیوں اپنے جیسے مردوں کو، اپنے ہم جنس، اپنے سیم جینڈر سے جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو. یعنی لوط علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے پاس جایا کرو اور برائی کے جس طریقے کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن انہوں نے آپ کی بات پر توجہ نہیں دی اور انہوں نے کیا کیا، اپنی جو ہے بے حیائی کا جو ان کا جو ڈیمانڈ تھا کہ دروازہ کھولو، ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو، وہ مسلسل کرتے رہے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو مسلسل روکتے رہے. یہاں تک کہ کیا ہوا، دیکھیں کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 36 سے 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا. تو بولے یہ کون سا عذاب، جیسے ہر قوم نے
جھٹلایا عذاب کو، اس طرح انہوں نے بھی جھٹلایا، اور کہا کہ اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوگا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی برابر کوشش کرتے رہے. دروازہ بند کیا، روکا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی برابر مسلسل کوشش کرتے رہے. اب دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت بھی فرما رہے تھے. جب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ توڑ کر گھسنے ہی والے تھے کہ آپ نے کیا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی، کہ کتنا وہ پریشان اور کتنا وہ اب ظاہر سی بات ہے ایک فرد ہے اور سامنے جو ہے پوری کا پوری قوم، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو وہ کہاں تک روک سکتا ہے. تو ان کا یہ جملہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا. تو ان کی عاجزی، ان کی اس وقت کی بے بسی آپ اس جملے سے محسوس کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم سے لڑ سکتا، کاش میرے پاس ایک ایسا قلعہ ہوتا مضبوط دیواروں کا کہ میں تم کو اندر گھسنے سے بچا لیتا، میں اپنے مہمانوں کو بچا لیتا، میں جو ہے تم کو اس غلط کاموں سے بچا لیتا. تو ایسا تڑپ کر وہ جب بول رہے تھے، اس وقت جو ہے فرشتوں نے جو ہے پیچھے سے جواب دیا، پیچھے سے بولنا شروع کیا. تب فرشتوں نے کہ یا لوط ان رسول ربک لن یصلوا الیک، اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے. تب جا کر فرشتوں نے ان کو جو ہے اپنا اصلیت جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو بتائی، کیونکہ وہ بے انتہا تڑپ رہے تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ عاجزی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے کہ کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا، کوئی مضبوط دیواریں ہوتی کہ میں اپنے مہمانوں کو بچا لیتا، تم کو اس گناہ سے بچا لیتا. تو یہ تڑپ دے کر تب تمام فرشتوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہی ہیں، اور یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، آپ ڈریے نہیں، آپ تسلی رکھیے. تب جا کر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے. پھر دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد باہر تشریف لے گئے، دروازہ کھول کر، خوبصورت نوجوان ہی کی شکل میں. جیسے ہی وہ باہر گئے تو کیا ہوا، قوم جو ہے ان کے طرف لپکنے لگی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک پر کے کنارے سے ان کے چہروں پر مارا، اپنا ایک پر کا کنارہ جو ہے ان کے چہروں پہ جو ہے ایسے مارا، تو وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے. جتنے بھی وہاں پہ قوم جمع تھی وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے. بلکہ بعض علماء کہتے کہ قول کے مطابق جو ہے اندھے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کی آنکھیں موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہا، اندھیرا چھا گیا، یہ نہیں، بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ پوری وہ جو جگہ ہے آنکھوں کی وہی ختم ہو گئی، نہ گڈھا نہ کچھ مطلب آنکھوں کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. صرف نظر نہیں، روشنی نہیں، بلکہ جو پلکیں ہیں، اپنے دیدے ہیں، اس کے اوپر کی جو بند کرنے والی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے غائب کر دی. آپ تھوڑا تصور کیجئے کہ ایک انسان ہے، اس کی آنکھوں کی جگہ بالکل خالی سپاٹ ہے، تو وہ کتنا بھیانک نظر آ رہا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ڈھٹائی دیکھیں، ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اندھیرا ہو گیا، کیونکہ وہ مغرب کے ٹائم گئے تھے نا. تو یہ سب کچھ ہونے تک جو ہے میرے خیال سے مڈ نائٹ ہو گئی ہوگی، رات ہو گئی ہوگی. تو جب رات ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. مطلب وہ اتنے گناہوں میں دھس گئے تھے، اتنا ان کا دل سیاہ ہو گیا تھا کہ انہیں رتی بھر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہمیں شاید عذاب نازل ہو رہا ہے، ہمارے آنکھوں کی روشنی چھین گئی ہو. انہوں نے ان تمام چیزوں کو کچھ بھی محسوس نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ وہ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے. اور جاتے جاتے وہ نبی کو دھمکی دے گئے، حضرت لوط علیہ السلام کو برابر دھمکی دیتے ہوئے گئے کہ ہم تم سے جو ہے صبح میں نپٹ لیں گے، صبح میں دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. اس طرح سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دے کر وہ اپنے گھروں میں لوٹے. تو یہ پہلے عذاب کی شکل تھی کہ حضرت جبرائیل السلام کے پر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل اندھا کر دیا. جیسے کہ قرآن کی آیت اس سے پہلے بھی سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ گناہ جب وہی ہوتا ہے کہ پھر سے وہی بات کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی ہمیں فیل کرنا چاہیے کہ میں گناہ کر رہی ہوں، احتساب کرنا چاہیے اپنا. روز ڈیلی جب بھی سر تکے پہ رکھیں تو سوچیں کہ دن بھر میں نے کتنے گناہ کیے، تاکہ جو ہے اسی دن معافی مانگیں اور اگلے دن کے لیے جو ہے ان گناہوں کا جو بھی ہمارا نمبر ہے اس کو کم کرنے کی ہماری کوشش مسلسل جاری رہنی چاہیے، بلا ناغہ. ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا گزرنا نہیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو محسوس کریں اور اس کو توبہ کریں اور اس کو جو ہے کم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ان کا اتنا خطرناک انجام ہوا. خیر وہ گھر گئے، پھر جو ہے پھر دیکھیں جب لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم پر، اب یہاں پہ دیکھیں ان کی حجت تمام ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے لاسٹ آزمائش لی تھی خوبصورت نوجوانوں کو بھیج کر. تو یہاں پہ بھی جو ہے ایک گواہ گویا کہ فرشتے بھی ہو گئے کہ ہاں یہ گناہ کرتے ہیں. اس سے پہلے حضرت اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ جب تک گواہ نہیں ہوتے تب تک عذاب نازل نہیں کرتا. تو اس طرح جو حضرت آخری آپشن، آخری امتحان میں بھی وہ ناکام ہوئے اور تینوں بڑے بڑے فرشتے جو ہے ان کے اس گناہ کے جو ہے گواہ بھی بن گئے. تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھے کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا
چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا. یعنی ابھی صبح ایک دم ارلی مارننگ تھی، تبھی جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا. پھر دیکھیں کہ عذاب اور ڈرانے کے پھر فرشتوں نے جو ہے اس کے بعد پہلے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. جب وہ لوگ گھر چلے گئے وہ تو ان سے کہا کہ آپ رات کے آخری پہر میں جو ہے آخری حصے میں آپ اور آپ کے جو بھی آپ کے اوپر جو بھی ایمان لائے ہیں، آپ کی فیملی میں سے جو بھی ہیں، ان کو لے کر آپ نکل جائیے، پھر صبح جو ہے ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے. اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب قوم کے اوپر عذاب نازل ہوگا اس وقت کسی بھی طرح سے آواز کچھ بھی آئے گی تو آپ اس آواز کو سن کر پیچھے نہیں پلٹ کر دیکھیں گے، کوئی نہیں مڑے گا. آپ کے جو بھی لوگ ہوں گے وہ آگے ہوں گے اور پیچھے آپ ہوں گے. اس طرح سے انہوں نے پورا ان کو گائیڈ کیا کہ کس طرح سے آپ کو نکلنا ہے، اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنے کی بہت زیادہ سخت ہدایت کی. تو اس طرح جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے نکلتے ہیں. جب لوط علیہ السلام جہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے صرف آپ کی 2 بیٹیاں، اور بعض کے نزدیک ان کی بیوی رہتی ہے، بعض کے نزدیک نہیں رہتی ہے. تو اتنے ہی لوگ، اس کے علاوہ قوم کا ایک بچہ نہیں، ایک فرد ان کے ساتھ نہیں ہوتا. پوری کی پوری قوم جو ہے وہ گناہ میں، اس گندگی میں جو ہے ملوث رہتی ہے، اس عذاب کا شکار ہوتی ہے. صرف 3 بیٹیاں ان کے ساتھ رہتی ہیں، 2 بیٹیاں ان کے ساتھ رہتی ہیں، وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے. تو جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جسے ٹال دینا جو ہے کسی کی بس کی بات نہیں تھی. اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو نہ اس وقت وہ توبہ کرتے تو قبول کی جاتی، نہ کسی نبی کی فرمائش جو ہے اس وقت قبول کی جاتی. تو اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ عذاب کس طرح ان کے پر نازل ہوا، کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، جن میں 4 لاکھ یا 40 لاکھ افراد موجود تھے. ان میں موجود تمام جانوروں کو بھی انہوں نے اپنے پر میں لیا. کیسے کیا کہ پر کو اپنے ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ، کیسے وہ چمچ سے روٹی جیسے پلٹاتے ہیں، نیچے سے لیتے ہیں نا، تو اس طرح سے انہوں نے پر کو اپنے اس بستیوں کے نیچے سے لیا، اور اس بستی میں جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے ان کے پر میں آ گئے. یہاں تک کہ جانور بھی، پرندے بھی، سب کچھ جو کچھ اس وقت زمین پہ موجود تھا ان کی بستیوں میں، وہ سب ان کے پر میں آ گئے. انہوں نے پر کو اتنا اونچا اٹھایا آسمان کی طرف کہ علماء کہتے ہیں، علماء کی رائے یہ ہے کہ اتنا اوپر اٹھایا کہ ان کے جو بستی میں جو کتے اور جو مرغیاں وغیرہ تھیں ان کی آوازوں کو آسمان کے فرشتوں نے سنا. اتنا اونچا آسمان تک اٹھایا، پھر الٹ دیا، پھر پلٹا، جیسے روٹی پلٹتے ہیں نا آپ تھوڑی سی اونچائی پہ اٹھا کے، تو اس طرح انہوں نے آسمان تک اٹھا کے پھر پلٹا اس کو. تو ایسے دھڑام سے زمین پہ گرایا اس کو کہ ان کے سر کچل گئے، بوٹی ہو گیا، سب کچھ الگ ہو گیا. اتنا خطرناک اس کی آواز، اس کی ساؤنڈ تھی. یہ دوسرا عذاب تھا ان کے اوپر، ہے نا، اتنا خطرناک ساؤنڈ تھا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جیسے بارش کی دھاریں ہوتی ہیں نا، بغیر ڈسکنیکٹ ہوئے جیسے پانی گرتا ہے، بالکل اسی طرح پتھر کی کنکریاں جو ہیں آسمان سے گرنا شروع ہو گئی ان کے پر. اور بتایا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر پتھر جو ہے نامزد تھا، یعنی کہ ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا جس کے اوپر گرنا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا، چاہے وہ شہر میں بستی میں موجود ہو، چاہے وہ بستی سے باہر ہو. اگر ہوتا ہے نا، اگر کچھ لوگ بستی سے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے، اپنے بزنس کے کام سے، کسی بھی کام سے، تو وہ پتھر وہیں پہ جا کے ان کو لگا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا کہ پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر کس کے اوپر پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سخت غضب کا جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا غضب جو کسی بھی بستی کے اوپر، کسی بھی قوم پر عذاب نازل کرنے میں نہیں تھا. اس طرح کا غضب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، غضبناک ان کے اوپر یہ کیا کہ اس کے بعد دیکھیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا. پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں جو ہے نظروں سے اوجھل کر دیا. ہر پتھر پر شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی شہر سے باہر تھا یا شہر کے اندر تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر سے نکلی تھیں، اس لیے وہ بھی وہیں نہیں نکلی تھی. ایک رائے یہ ہے کہ وہ قوم کے ساتھ ہی تھیں تو وہ عذاب میں مر گئیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکلی تھیں. لیکن جب شہر کی تباہی کا ساؤنڈ ان کو آیا تو انہوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا. جیسے فرشتوں نے ان کو ہدایت کی تھی نا کہ تم لوگ پلٹ کر مت دیکھنا، لیکن ان کی بیوی نے پلٹ کر دیکھا اور حکم کی خلاف ورزی کی، اور مڑ کر دیکھی بھی اور بولی بھی کہ ہے میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا نقصان ہو رہا ہے. اس طرح کا اس نے وہاں کہا. تو اس کے نام کا جو پتھر تھا وہ وہیں پر آ کر اس کو پڑا، اور وہیں پہ اس کا سر پھٹ گیا، اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو قوم کے ساتھ ہوا. یہ ایک رائے ہے. دونوں رائے صحیح ہو سکتی ہیں، خیر جو بھی رائے صحیح ہو، لیکن ان کی بیوی بھی جو ہے عذاب میں مبتلا ہوئی. اور اب ایک بات نوٹ کیجئے کہ ان کی بیوی بد کردار نہیں تھی، کیونکہ انبیاء کی بیوی جو ہوتی ہیں نا وہ بد کردار نہیں ہوا کرتی.
وہ اخلاق وہ کردار کے معاملے میں وہ اتنی گریوی نہیں ہوتی. ہاں انہوں نے نافرمانی ضرور کی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی. اس نافرمانی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی قوم کے ساتھ جو ہے یہ کیا، کیونکہ حدیث ہے نا کہ جس قوم کے مشابہت تم اختیار کرو گے اسی قوم کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا، چاہے وہ جزوی طور پہ ہو چاہے جزوی طور پہ اجتماعی طور پہ، مطلب مکمل آپ اس قوم کو اختیار کے رویے کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے مذہب کو، ان کی سوچ اور فکر کو اختیار کرتی ہیں، یا کچھ چیزیں ان کی اختیار کرتی ہیں. جیسے میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور رسول کو مانتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، روزہ بھی رکھتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو دوسری قوموں کی ہیں. جیسے کہ میرا لباس جو ہے میرے دوسروں قوموں کے برابر ہے، میرے گھر میں کا ماحول جو ہے وہ دوسری قوموں کا، میرے گھر کے ایونٹس یا فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ دوسری قوموں کے ہیں. تو یہ جزوی ہو گیا. تو چاہے آپ اجتماعی طور پہ دوسری قوموں کو کمپیریزن کریں یا تھوڑا کریں، لیکن اللہ حدیث ہے کہ آپ قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو یہی انجام جو ہے ان کی بیوی کا بھی ہوا. وہ اپنے لوط کی بیوی کے ان کی بیوی تھیں، ان کے انڈر رہتی تھیں، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اس قوم کے ساتھ پسند کرتی تھی، اس قوم کو برا نہیں مانتی تھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی یہی کیا. پھر دیکھیے کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 10 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، وہ دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہیں آئے. کون کام نہیں آئے؟ نہ نوح علیہ السلام کام آئے، نہ لوط علیہ السلام کام آئے. بیوی کے معاملے میں، بیوی کو بچانے میں نبی ہونا بھی جو ہے ان کے لیے کام نہیں کر پایا. تو لہٰذا سب کے اعمال اپنے ہوتے ہیں، چاہے آپ نبی کی بیوی ہوں، چاہے آپ کسی بہت بڑے بزرگ کی بیوی ہوں، بیٹی ہوں، ان کے اعمال وہ جو کر گئے وہ کر گئے، لیکن جو میں کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا، وہ ہمارے سے پوچھے گا. تو وہی بات یہاں پہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان دونوں نے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بیویوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی کہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھروں میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ. تو خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں نبیوں کی پیروی نہیں کی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بدکرداری نہیں کی تھی، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اللہ کے نبیوں کی یہ نہیں کی تھی، اطاعت نہیں کی تھی. پھر دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی. جو شخص اس کے مطابق اگر کوئی خیال رکھتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ واقعہ عفق اگر پڑھیں گی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بھی بدکرداری کا جو ہے الزام لگایا گیا تھا نا. تو وہی بات ہے کہ یہ سب ایسی چیزوں میں ہمیں بہت سوچنا چاہیے کوئی بھی منہ سے لفظ نکالتے ہوئے. پھر دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ اب جو عذاب نازل ہوا، پوری تباہ و برباد ہو گئے، اوپر سے پٹک دیا الٹا کر کے، پھر پتھر ان کے پر برسے، پورے چور 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 بری طریقے سے ان کے جسم چھلنی ہو گئے ہوں گے. کہاں سے وجہ سے تھوڑا سا اونچائی سے گرتے ہیں تو موت ہی واقع ہو جاتی ہے. یہ تو آسمان کی بلندی پر اٹھا کر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھینکا تھا، تو ان کا کیا انجام ہوا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی جگہ پہ جو ہے ایک جھیل سی بنا دی جو آج تک بھی موجود ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں گی، آپ اگر ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جھیل میں، اس پانی میں جو ہے کوئی بھی زندہ جاندار چیز جو ہے وہ نہیں ہے وہاں پہ، نہ کوئی مچھلی، نہ کوئی کیڑا، کوئی بھی چیز وہاں پہ جو ہے زندہ نہیں رہ سکتی. اور ایسا اس میں سے بدبودار کہا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس میں بدبو بھی آتی ہے جس کے پانی سے، اور اس کی ارد گرد کی زمین بھی کوئی زرخیز نہیں ہے، آپ کچھ بھی جا کے وہاں پہ اگاؤ وہاں پہ اگے گا نہیں. یعنی عذاب کے اثرات آج تک بھی اس زمین پر اس جھیل میں جو ہے موجود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو ہے عقل والے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ عبرت حاصل کریں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ مثال، زندہ عبرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ موجود رکھی ہیں. تو اس کی زمین سے کوئی نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی، کیونکہ وہ قطعی زمین انتہائی جو ہے بیکار اللہ تعالیٰ نے بنا دی. یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی گرفت کی ایک عظیم نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کر چھوڑ دی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے، اب دیکھیں کہ اتنی خطرناک قوم، اتنا خطرناک عذاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ان میں سے نکالا اور ان کو تباہ و برباد کیا. تو اسی لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی برے ماحول میں ہوں، ہماری نیکیاں ہمیں ضرور کام آئیں گی. ہمیں اس طرح سے کہ پورا تو ماحول ویسا ہی ہے، پورا معاشرہ، سوسائٹی ایسی ہے، میں ایک کیا کروں اچھی بن کے، یہ خیال جو ہے، سب چیز تھاٹس جو ہے وہ شیطان ہی ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزیں بچ کے اپنی نیکیوں پر جمے رہنا چاہیے، اپنی نیکیوں پہ فوکس کرنا ہے. پھر دیکھیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتا ہے کہ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار
پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. تو یہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو قرآن میں بھی بیان کیا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے، آپ آج بھی صدوم کی بستی جو سعودی عرب کے کسی علاقے میں ہے، آپ کبھی آپ ریسرچ کر لیں، کبھی جانا ہو تو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے بھی منع فرمایا کہ کبھی تمہارا گزر ایسی اس بستی کی طرف سے ہو تو تیزی سے گزر جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اس کی. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے وہاں پہ جو ہے، کیسے وہ جھیل کتنی گندی سی ہے، اس میں جو ہے کوئی زندہ چیز نہیں رہ سکتی، آس پاس کوئی پیڑ پودا نہیں اگ سکتا، اس کی زمین، وہ پانی کا کوئی استعمال، کوئی فائدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا. اتنی خطرناک گناہ تھا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے عبرتناک اس کو بنایا. تو پھر اللہ آگے دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتا ہے، ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا. چنگاڑ بہت تیز آواز. اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور پھر کنکر کے پتھر برسائے. بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے. اس پورے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اہل فراست کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. اپنے عقل کا استعمال جو نہیں کرتے، بس دیکھا دیکھی، وہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، میرے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں جو اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتا وہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ان سب چیزوں میں نشانی ہے. جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے. سیدھے راستے پر موجود ہے مطلب آج تک بھی وہ موجود ہے، اس کے آس پاس سے لوگ گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتے. سعودی عرب میں ہے، آس پاس دیکھیں، لیکن وہیں پہ دیکھیں آپ کس طرح کی برائیاں آج جو ہیں پنپ رہی ہیں، پروموٹ کی جا رہی ہیں، کس طرح کی برائیاں. ہم لوگ تو دور بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، معلوم بھی نہیں کہ کیا واقع ہیں، لیکن وہاں پہ ہزاروں سال سے لوگ گزرتے آتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں انہی کے لیے عبرت ہے ان سب واقعات میں. جو اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ آ بھی جائے تب بھی وہ جو ہے ایمان نہیں لا کر دیں گے. وہی بات ہے نا. تو یعنی جو شخص اس کے واقعے پر غور کرے گا، اپنے عقل کا استعمال کرے گا، اس کے لیے اس واقعے میں عبرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حالت کس طرح تبدیل فرما دی کہ جو کبھی آباد بستیاں تھیں وہ بالکل کھنڈر بن کر رہ گئی. وہ سڑی ہوئی بو گندی بسانت کی جو ہے وہ جھیل بن کر رہ گئی، جس کے پانی سے، جس کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اتنا خطرناک عذاب. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سوال کر، تم دن اور رات ان کی بستیوں کے آس پاس سے گزرتے ہو تو تم عقل کا استعمال نہیں کرتے. تو پھر آگے دیکھیں کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور ان میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دیں. یعنی ہم نے انہیں اس شخص کے لیے باعث عبرت بنا دی جو کہ آخرت سے ڈرنے والا ہے. یعنی دیکھیں کہ ایسی واقعات سے، اب جیسے ہم نے قرآن کیا یہ واقعہ پڑھا، حضرت لوط علیہ السلام کا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ایسی چیزوں سے وہی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں جو آخرت سے ڈرتے ہیں، جن کے دماغوں میں ہر وقت ہماتن یہ رہتا ہے کہ مجھے مر کر جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، میں اپنے اعمال کا حساب کیا کروں گا، میری نیکیاں کتنی بڑھ رہی ہیں، میرے نام اعمال میں کتنا میرے گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو غور و فکر کرتا ہے نا وہی ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہی ان سب ایسے واقعات سے جو عبرت حاصل کرتا ہے. تو اپنے رب سے ڈرنے والا، سمجھدار، عقل مند آدمی، اللہ کے احکامات پر فالو کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول کرنے والا، اپنے جائز خواہشات کو جو ہے شرعی حدود کے اندر پورا کرنے والا ہی جو ہے اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے، سبق حاصل کر سکتا ہے. تو آپ ہم ٹٹولیں کہ ہمارے اندر ہم میں سے کون ہے، میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہوں، میں کتنا آخرت کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کیا چل رہا ہے، یہ سب تمام چیزیں جو ہمیں سوچنا چاہیے. پھر دیکھیے کہ اب یہ چیز ہے کہ ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ بہت سارے ملتے ہیں. تو ایک سبق یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے ہمارے لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی حلال کی ہوئی ہے ہمارے لیے، جائز کی ہوئی ہے، وہی ہمارے لیے فائدہ ہے. اسی میں ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور صحت کے اعتبار سے بھی، مینٹلی ہیلتھ کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی وہی ہمارے لیے مفید ہے جو اللہ تعالیٰ نے جائز ٹھہرایا. اور جو حرام ٹھہرایا وہ ہمارے لیے ہر طرح سے نقصان ہے. دنیا اور آخرت تو گئی، ساتھ میں دنیا بھی جاتی ہے، ساتھ میں صحت بھی جاتی ہے، مینٹلی ہیلتھ بھی جاتی ہے، کسی طرح سے سیٹسفیکشن بھی آپ کو نہیں ملتا. مثال کے طور پر یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا
اور ان کے اندر ایک جنسی خواہش پیدا کی اور اس کو پورا کرنے کے لیے عورت کو بنایا، مرد کو بنایا، پھر اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورت کو بنایا، اور ان دونوں میں جو ہے اٹریکشن رکھا کہ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورت رکھی اور اس کے لیے نکاح کا قانون دے دیا کہ تم نکاح کرو اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرو۔ اب اس کے بجائے انسان دوسری جگہ منہ مارتا ہے، دوسری غلط راستے پہ چلتا ہے، اس طرح کی ہم جنس پرستی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آخرت تو گئی ہی گئی اس کی، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بھی مبتلا ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں دنیا میں یہ انسان محسوس نہیں کر پا رہا۔ آج کے دور میں دیکھیں کہ آج میں نے جیسے بتایا کہ بہت ساری کنٹریز میں اس کو قانونی درجہ مل گیا، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کا ایک ڈے بھی بنایا جاتا ہے جو منتھ میں جون کا کوئی مہینہ ہے جو ان کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان کے کلرز ہیں جو ریمبو کے طور پہ، اسی کے آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کے کپڑے بھی آ رہے ہیں، اسی طرح کے لنچ باکسز بھی آ رہے ہیں، اسکول بیگز بھی آ رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں ان میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہیں، ان کو جو ہے سیلیبریٹی مانا جاتا ہے، ان کے شوز ہماری بچیاں دیکھتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ کوئی سیلیبریٹی ہے جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہے اور وہ ہمارے بچے اس کے فین ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس شو کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو بالکل وہ ہے نا کہ وہ جس کے بھی فین ہو، اسپورٹس مین کے یا فلم ایکٹر کے، تو اسی کو فالو کرتے ہیں نا، اسی کی طرح ہیئر کٹ، اسی طرح کا کپڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جو سیلیبریٹیز اس طرح کے گناہ میں ملوث ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس طرح کے گناہ میں ملوث ہیں اور ہمارے بچے اس کے فین ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو بھی پسند کرنے لگیں گے۔ تو یہ سب چیز غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، جو چیز کو حرام کیا ہے، پہلے تو یہ کانسیپٹ ہمارے بچوں کا بھی اور ہمارا بھی کلین ہونا چاہیے کہ جو چیز حلال ہے وہی ہمارے لیے مفید ہے، جو ہمارے لیے حرام اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ہمارے لیے نقصان ہے، بظاہر کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو لیکن وہ ہمارے نقصان ہی ہوگا۔ کہ اب ٹین ایج جیسے بچوں کا ہمیں خاص کر دھیان رکھنا چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ تو وہ زمانہ وہ گیا، ایسا نہیں کہ وہاں سے لے کر وہ چیز آگے بڑھتی ہی گئی، ترقی ہی کرتی گئی ہے نا، پھیلتی ہی گئی۔ اب اس سے جو ہے ایڈس کی بیماریاں، اگر دنیاوی اعتبار سے عذاب اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھیں تو بے شمار عذاب بیماریوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھا ہے، جس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ سائنس کی، میڈیکل لائن کا کچھ بھی اس طرح سے بول کر ڈاکٹرز یہ وہ شیطان ہمیں اس طرح سے ورغلا دیتا ہے کہ یہ تو اس کی وجہ سے یہ بیماری آ گئی، لیکن آپ غور کریں کہ یہ جو ایڈس کی بیماری ہے، یہ اور بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ سرچ کریں گی تو یہ اسی وجہ سے بیماری ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، این جی اوز ہیں اس کے جو اس کی طرف جو ہے آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر کر لیں، آپ یہ دوائی کھا لیں، اس کے لیے کریں، لیکن اس کے لیے یہ چیز استعمال کر لیں، اس طرح کے وہ مشورے دے کر یہ این جی اوز ہیں، بہت ساری گروپس اس طرح سے نکل جاتے ہیں جو ان سب چیزوں کا، لیکن جڑ جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ایک طرف قانون بنا دیا کہ آپ مرد عورت شادی کر سکتی ہے، آپ رہ سکتے ہیں ضرورت پر، اور دوسری طرف آپ این جی اوز اور اس کی دوائیاں نکال رہے ہیں، اس کے لے کر پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ کیسا منافقانہ جو ہے ہمارا سوسائٹی، ہماری حکومتیں ہو گئی، رائٹ؟ تو خیر ہمیں تو ہمارے ہاتھ میں تو میرے بچے ہیں، رائٹ؟ آپ کے ہاتھ میں آپ کے بچے ہیں، میں اپنے کے بچوں کے حد تک جو ہے اس کو بتانا مجھے بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا میں جو چل رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر بچے کا یہی خیال ہے نا کہ جو بھی اسکولس میں چل رہا ہے، جو بھی معاشرے میں چل رہا ہے، یہ ایک کامن چیز ہے، کامن ہے۔ ان سے یہی میں کوئی غلط لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں یہ تو کامن ہے مما، یہ تو سب بولتے ہی ہیں، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، ایسا ہی ٹرینڈ ہے، یہ ایسا ہی لہجہ ہے۔ تو اسی طرح یہ برائیوں کو بھی، یہ لباس کو، ان برائیوں کو، یہاں تک کہ یہ ہم جنس پرستی کو بھی وہ سمجھتے ہیں تو یہ کامن ہے، اٹس کامن۔ ان کو بتائیں کہ کامن نہیں ہے، یہ غیر فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی مرد کی عورت کی طرف اور عورت کی مرد کی طرف بنائی، تو یہ کامن نہیں ہے، یہ غیر فطری، جب غیر فطری چیز کی طرف تم جاؤ گے تو اس طرح کے نقصانات ہوں گے، عذاب تو آئے گا ہی، آخرت تو آپ کی جائے گی، ساتھ میں یہ بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، رائٹ؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شراب کا عادی ہے، شراب پی رہا ہے، شراب پی کے اس نے اپنے پھیپڑے خراب کر لیا، اپنا معدہ خراب کر لیا، اپنا دل خراب کر لیا، پورے آرگنز اندر کے اپنے باڈی کے اس نے خراب کر لیے، پھر اس نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کے نیک راستے پر آ گیا، نماز کا پابند ہو گیا، اس نے شراب بھی چھوڑ دی، آخرت تو سدھر گئی، اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، لیکن جو جسمانی نقصان اس کا ہوا وہ کون پورا کرے گا؟ وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا، فطرت جو ہے کبھی نہیں معاف کرتی آپ کو، اللہ معاف کر دے گا، عذاب سے بچ جائیں گی، آخرت سے بچ جائیں گی، لیکن آپ کے جو آرگنز چلے گئے، آپ کو جو اتنی خطرناک مہلک بیماری، ایڈز جیسی بیماری آپ کے اندر آ گئی نعوذ باللہ، تو اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ ایسے لاجک بچوں کے سامنے رکھنا ہے، ایسے بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 ہی جنس پیدا کیے، جینڈر، ایک مرد اور ایک عورت، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، اور یہ پیدا بھی کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ مرد عورت سے اپنی ضرورت پوری کرے اور عورت مرد کے ذریعے پوری کرے، اور مرد عورت جب ملیں گے تب جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد دنیا پورا ہوگا۔ کیا ہے مقصد دنیا؟ جنریشن کو آگے بڑھانا،
عورت اور مرد کو نکاح کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ تاکہ جو ہے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ایک حلال رشتے میں رہ کر جو ہے جنریشن آگے بڑھے، آبادی بڑھے. اور سب سے بڑی مار جو ہے اس ٹرینڈ کی وجہ سے، اس قانون نے اس کو قانونی حیثیت دینے کی وجہ سے کہاں مار پڑ رہی ہے؟ یہ پاپولیشن پہ پڑ رہی ہے نا، کہ پاپولیشن گھٹتی جا رہی ہے. عورت کے ساتھ رہنا پسند کر رہی ہے، مرد کے ساتھ رہنا پسند کر رہا ہے. تو اس سے بے شمار نقصانات جو ہے دنیا میں آ رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کی شکلیں ہوتی ہیں، ہے نا. تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، اس سب چیزوں سے آگاہ کرنا ہے. بس یہ ہے کہ دیکھیں کہ بچوں کو بیٹھ کر کیسے بات کیا جائے، وہ یہ بات سمجھنے کے عادی ہوں، باہر سے وہ امپریس ہوں، باہر سے یہ سب چیزوں سے متاثر ہوں. اس سے پہلے ہمیں انہیں الرٹ کرنا ہے کہ یہ برائیاں مارکیٹ میں ہیں، بازاروں میں ہیں، یہ چیزیں یہ ہمارے فطرت کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے. لاجک، سائنس، سب کچھ آپ ان کے سامنے رکھ کر ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر کسی کو اس ٹائپ کے گناہ میں ملوث دیکھو تو بس سمجھ لو کہ وہ اللہ کیا بولتے ہیں، اللہ کی اس کے اوپر بہت زیادہ دھتکار ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینک دیا ہے گویا ایسے شخص کو. تو یہ حدیثوں کے ذریعے بھی بتا دیں کہ کتنی قبیح جرم ہے یہ، کہ کوئی معمولی بات نہ سمجھو تم اس کو. جو آج کل تو بے انتہا ہے اس کا، جس میں نے بتایا کہ اس کے موویز بھی آ رہے ہیں، اس کے ڈرامےز بھی آ رہے ہیں. آپ ولاگس بھی دیکھیں گی بہت ساری ایسی عورتوں کی، ایسے مردوں کی جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے آپ ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کہتے ہیں. تو یہ حدیث بھی ان کے سامنے رکھیں، خدا کا خوف دلائیں. بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنا ہے، کیسے دوست ہیں ان کے، چاہے بیٹوں کے بیٹے لڑکے ہی دوست ہوں، ان کے پر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت احادیث ہیں. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب میں یہ مرض عام ہو جائے گا. مرد سے شادی کریں گے اور عورت سے شادی کریں گی. عورتیں عورتوں پر اکتفا کر لیں گی اور مرد پر اکتفا کر لیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. تو یہ وہ ثابت ہو رہی ہے، سچ ثابت ہو رہی ہے. لیکن ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا. میرے بچے اس کا حصہ نہیں بنے انشاءاللہ. آپ کے بچے نہ بنے، ہمارا جنریشن میں سے کوئی نہ بنے، مسلمانوں کے بچے اس کا حصہ نہ بنے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے ایک اور حدیث میں، کہ جب کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے، ہل جاتا ہے. تو ایسے احادیث بچوں کے سامنے رکھیں، ان کے علم میں لائیں کہ قرآن کی آیتیں، قرآن کا یہ واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، ان کا عذاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخت احادیث، یہ سارا ان کے سامنے رکھ کر پھر سائنٹیفک اعتبار سے، سائنٹیفک لحاظ سے اس کا نقصان باڈی کو کتنا ہوتا ہے، فیوچر میں کتنا خراب ہوگا. ایک بار کو تم گناہ سے معافی مانگ بھی لوگے، اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن تمہاری آگے کی زندگی ساری خراب ہو جائے گی. یہ سب اس طرح جو ہے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیے، اس میں سب سے سخت اور بھیانک عذاب جو تھا اسی گناہ کا تھا. کیونکہ دوسری قوموں نے کیا شرک کیا تھا نا، ہم نے پڑھا شرک سب نے شرک ہی کیا تھا. تب جا کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے جب نہیں بات مانی تو ان کے اوپر عذاب نازل کیا. لیکن ایک واحد یہ قوم تھی جس نے جو ہے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شدید سے شدید تر جو ہے عذاب نازل فرمایا تھا. تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. اور پھر جو ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر دیکھیں، آپ کو قرآن میں کوئی بھی سزا نہیں ملے گی کہ جیسے ہاتھ کو کاٹنے کی سزا ہے، اور جو ہے قتل کی سزا ہے. کوئی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، چوری کرتا ہے تو ہاتھ کو کاٹنے کی سزا، زنا کرتا ہے تو اس کی سزا موجود ہے. لیکن اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے امت پہ چھوڑ دی، کہ اس کی سزا امت کے بڑے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کے بارے میں، فقہ کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اتنی سخت سزائیں اس کی لکھی ہوئی ہیں کہ دل کام جائے. تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی حکومت ہوگی تو یہ مطلب علم میں ہونا چاہیے، تاکہ قباحت پتہ چلے اس گناہ کا، کہ گناہ کی قباحت جتنی بڑی ہوگی اتنا سخت سزا، اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوگا. تو ایمان کو بچانے کی ہم کوشش کریں گے، تب جو ہے ایمان بچے گا. ورنہ ایسا دور ہے، ایسا زمانہ ہے کہ جیسے شیطان، تو آپ سب کو پتہ ہی ہے نا کہ شیطان رگوں میں جو ہے خون کی طرح دوڑ رہا ہے. تو آپ ایک لاجک بتائیں گے تو دوسرا ان کے پاس، بچوں کے پاس رہے گا. یا خدا نخواستہ ہم میں سے بھی، ہم بڑے ہیں، ایڈلٹ ہیں، یہ سمجھ کر ہم نے سمجھے کہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. کبھی خدا اگر ہم اپنا احتساب نہ کرتے رہیں، اپنے ایمان کو ریفریش نہ کرتے رہیں، تو ہم بھی اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے نسلوں کو بھی اتنے قبیح گناہ سے اللہ تعالیٰ بچائے. تو ایمان کو بچانے کی کوشش کریں گے تبھی ایمان بچے گا. ورنہ ذرا دیر نہیں لگے گی کہ بڑے سے بڑا ایمان والا بھی جو ہے اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے. تو بہت زیادہ ڈرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. بچوں سے کھل کر بات کریں، بتائیں. اور دیکھیں گے اس کا اپنا خلاصہ یہ ہے کہ
کہ بات کریں بچوں سے, بتائیں ان کو کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ عام نہیں ہے, یہ کامن چیز نہیں ہے, یہ فطرت سے ہٹ کر ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, ایسا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست عذاب نازل فرمایا. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اتنے غلیظ گناہ سے جو ہے بچائے. یہ تو آپ ہر جگہ کہیں بھی بیٹھو آپ کو یہی چیزیں نظر آتی ہوتی ہیں. تو اس میں ہمارے سے زیادہ بچوں کے لیے مشکل ہے, کیونکہ وہ اس ماحول میں پڑھنے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہر دوسرا شخص, ان کے ٹیچرز بھی دیکھیں کہ وہی ہوتے ہیں, پرنسپل کو دیکھو وہ بھی وہی ہے, اور آس پاس رہنے والے دوست بھی وہی ہیں. تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس پر ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بات کریں بچوں سے, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہم سب کو, امت مسلمہ کے تمام بچوں کو اس عظیم گناہ سے بچائے, اور ہمیں توفیق دے صحیح راستے پر چلنے کی, اور انبیاء کے واقعات سے سبق حاصل کرنے والا ہمیں بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم.